صحیح بخاری میں مشہور حدیث 4108، بڑی مشہور حدیث، تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں انہوں نے آ کر ایک خطبہ دیا۔ سیدہ حفصہ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، بھائی بھی لگتے تھے اور روحانی بیٹے بھی، کیونکہ ام المومنین ہے سیدہ حفصہ، کہ بھائی جاؤ حضرت معاویہ کی تقریر جا کے سنو، تمہاری غیر موجودگی کو نیگیٹو نہ لیا جائے اور فتنہ نہ کھڑا ہو جائے کہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کیونکہ مصنف عبدالرزاق میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ یہ تحکیم کے بعد مسئلہ ہوا تھا، اور اس میں تحکیم میں چونکہ عبداللہ ابن عمر کا نام آ گیا تھا کہ حضرت علی بھی خلافت سے ہٹا دیے جائیں اور حضرت میر معاویہ بھی ہٹا دیے جائیں، عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے۔ اب یہ پس منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر مدینہ شریف میں ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں کہتے ہیں کہ تم میں سے جس کو خواہش ہے نا خلافت کی، وہ اپنا سینگ اٹھائے، غصے کا اظہار دیکھے، سینگ اٹھائے، سینگ تو نہیں ہوتے صحابہ کرام کے، سینگ تو نہیں تھے، معاورتاً، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اب یہ جملہ کس کے بارے میں بولا؟ اسی حدیث میں موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں، جس کا باپ حضرت عمر، جن کی وجہ سے حضرت معاویہ شام میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ رومن امپائر سے سیدنا عمر کے دور میں جنگ یرموک میں علاقہ مسلمانوں کو ملا تھا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب نہیں اس وقت دیتے، لیکن مجمع چھٹنے کے بعد محمد بن مسلمہ صحابی ہیں، وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو آپ نے بھرے مجمع میں جواب کیوں نہیں دیا، جب وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ میں عبداللہ ابن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ ظاہر ہے انہی کو کہہ رہے تھے نا، اور ان کے والد حضرت عمر ہیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ حضرت علی کی بیعت کرنا چاہتے تھے، بھائی وہ تو حضرت عمر کی بھی توہین کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ توہین ہے، 298A کا کیس بنتا ہے آج کے دور کے اعتبار سے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ارادہ کیا میں اپنی گھوٹ کھولوں، احتبا کر کے دو گھٹنے کھڑے کر کے یوں کر کے بیٹھے تھے، اور میں معاویہ کو یہیں پر جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کی ہے جب تم دونوں کافر تھے غزوہ خندق کے موقع پر۔ میں اور میرا باپ مسلمان تھے، عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر، اس لیے امام بخاری سے غزوہ خندق کے چیپٹر میں لے کر آئے۔ پھر کہتے ہیں میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا، خون ریزی کے ڈر سے میں نے اپنے آپ کو روک لیا، اور پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا۔ اس پہ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے خاموش رہ کر اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی، یعنی ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت اور جان بچا لی۔ ظاہر ہے عبداللہ ابن عمر بھی ماموں ہے۔ یہ ایک ہلکا سا میں نے نقشہ رکھا ہے آپ کے سامنے کہ مسئلہ صرف اہل البیت کا نہیں تھا، خلفائے راشدین کے ساتھ بھی، ان کی اولادوں کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی تھی۔ آج آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ حضرت ابو بکر کی اولاد میں امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ بالکل، کون سی اولاد میں؟ وہ اولاد جو جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ کھڑی تھی، محمد بن ابی بکر، ان کی اولاد میں سے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ بتایا کریں کہ وہ اولاد جو حضرت علی کے ساتھ تھی اور بنو امیہ کے خلاف تھی، اور بنو امیہ کے ہاتھوں قتل ہوئی محمد بن ابی بکر 28 سال کی عمر میں۔ تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے۔ اب اس کا کنٹراسٹ میں پیش کر رہا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی ہے، ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی کونی میرے کندھے پر رکھتا ہے سہارا لیتے ہوئے، اور حضرت عمر کی میت کو مخاطب کر کے، میں تو کہتا ہوں نوحہ ہی پڑھا، مرثیہ پڑھا، اے عمر تو وہ شخص تھا جس کے اعمال پر مجھے رشک تھا کہ میں بھی اللہ کے حضور ان اعمال کے ساتھ پیش ہوں۔ اتنی بڑی فتوحات، اتنی اسلام کی خدمت، مجھے امید تھی کہ تو اپنے دو ساتھیوں سے جا ملے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میں نے اکثر نبی علیہ السلام سے سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے، جو حضرت عمر کی میت پر یہ تعریفی کلمات کہہ رہے تھے،
اب اس کو جوڑیں. ایک طرف مولا علی ہیں جو حضرت عمر کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کے ماموں ہیں جو حضرت عمر کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ حدیث جب ہمارے اسٹوڈنٹس 4108 دکھاتے ہیں نا, تو ماموں پارٹی چھت کے ساتھ جا کے لگتی ہے. تو ہم نے یہ دکھانی نہیں چھوڑنی. ہاں, ہم اس پہ کہیں گے میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں, ماموں پارٹی تے شاہی کوئی نہیں. مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں, ماموں پارٹی تے شاہی کوئی نہیں. پھر صحیح مسلم 4776 مشہور حدیث, اس کے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹنی. ہاں, دور ملوکیت آ گیا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں. ایک تابعی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ. جب وہ تقریر مکمل کرتے ہیں تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتا ہے کہ حضرت یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, کیا آپ نے رسول اللہ سے اس طرح کی باتیں خود سنی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں, میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ بات نہ سنی ہو. میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا, کانوں نے سنا, دل نے محفوظ کیا. نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر کوئی حبشی بھی تم پر امیر مقرر کر دیا جائے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان جو آج ہمارا حکمران ہے, وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں. اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے آیت نمبر 29 کہ اے ایمان والو, ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور اپنوں کو قتل مت کرو. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران معاویہ بن ابی سفیان کی بات مانیں؟ اب یہ اتنے کڑوے جملے تھے. تابعی پوچھ رہے صحابی سے, اور دیکھیں آیت کا حوالہ دے رہا ہے. کوئی 298A نہیں لگی. خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا. انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جن میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے, اور جس میں اللہ کی نافرمانی کرے اس میں تم اس کی نافرمانی کرو. اور آندہ سے انجینئر صاحب کی ویڈیوز غور کے ساتھ سنا کرو. یہ انورٹڈ کاماز میں آج کی ڈیٹ میں ظاہر میری ویڈیو سے متاثر ہو کے اس نے یہ بات کی ہوگی نا, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں انجینئر صاحب نے لوگوں کو یہ باتیں بتائی ہیں. یہ مسلم شریف سے میں نے دریافت کی ہے نا, تو میرا کریڈٹ ہے نا الحمدللہ. تو یہ حدیث, کیا اس حدیث کو لے کر اگر کوئی شخص آپ کے ماموں کے دور ملوکیت کی تعریف کرتا ہے, اور یہ تو ایک نمونہ ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کئی نمونے اس طرح کے ڈالے ہیں. ابھی تو اور کئی روایتیں جو اس پیپر میں بھی نہیں ہیں, اور انشاءاللہ کبھی ریوائز میں نے کیا تو وہ بھی ساری ڈال دوں گا. فی الوقت وہ 200 ہی ہضم کریں تو بڑی بات ہے. تو آپ کیا اس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے؟ پھر بخاری کی حدیث 4827 ریسرچ پیپر میں لکھی ہوئی ہے. 4 سال رہ گئے حضرت معاویہ کے آخری, اور ان کا گورنر مروان بن حکم مدینہ شریف کے ممبر پر خطبہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کو یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں, یزید بن معاویہ کو. یہ کہتے ہیں جی والد کو پتہ ہی نہیں چلا تو وہ بس وہ خود بخود ہی بن گیا. اچھا, اب ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر کے بیٹے. وہ کھڑے ہوئے اور کچھ کہا. امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ وہ کیا کہا. بہرحال کوئی بات ایسی کی کہ اس کو آگ لگ گئی. اس نے کہا پکڑو اس کو. تو عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ کے حجرے میں جا کے چھپ گئے. عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ کے وہ بھائی ہیں جس میں ماں اور باپ دونوں کامن ہیں, جو ہمارے ہاں سگا سمجھا جاتا ہے. ویسے تو عرب کے ہاں باپ کامن ہو تو سگا ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں ماں بھی کامن تھی. پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. مروان نے کہا اے ابو بکر کے بیٹے, تیرے بارے میں وہ آیت ہے نا قرآن میں جو ایک کافر کے بارے میں نازل ہوئی تھی, سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17. اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر نے یہ ساری روایتیں جمع کر دی ہیں. تو کہتا ہے نا کہ میرے ماں باپ جو مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یعنی یہ صرف آل البیت کے دشمن نہیں ہیں, حضرت عمر کے ساتھ دشمنی بھی بتا دی, حضرت ابو بکر کے بیٹوں کے ساتھ بھی. اور دیکھیں ابو بکر عمر کا نام کیش کروا رہے ہیں. یہ اصل میں دشمن ہے یہ خلفائے راشدین کے, اور حضرت عثمان کے تو قاتل ہیں. بالکل کلیئر کٹ, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والی ماموں پارٹی ہے, کیونکہ ان کی لاش کے اوپر سیاست کرنی تھی. تو سیدہ عائشہ کو غصہ آیا. انہوں نے اندر سے کہا
خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے سورۃ النور کی آیات جو میری برات میں نازل ہوئی تھی. تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. بخاری میں اتنی حدیث ہے. اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر نے المستدرک للحاکم سے، اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ سے ساری روایتیں جمع کی. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں میں ساری لگا دوں گا. فلنگ نہیں بلیکس کر دیا انہوں نے، وہ بالکل کلیئر کٹ ہے. بخاری نے بتایا تھا نا کہ وہ ابھار رہا تھا یزید بن معاویہ کے لیے، اس میں آتا ہے کہ ساتھ اس نے جملہ بولا کہ جس طرح ابو بکر نے بھی تو عمر کو مشورتاً نامزد کر دیا تھا، تو ہمارا امیر المومنین بھی چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو نامزد کرتے ہیں. تو ظاہر ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ بھئی میں تو یہیں بیٹھا ہوں، میں تو کوئی امیر المومنین نہیں بنا، یہاں تو تمہارا امیر المومنین اپنے بیٹے کو نامزد کر رہا ہے. اور پھر حافظ ابن کثیر نے نقل کیا حاکم کے حوالے سے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پر چل رہا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پر نہیں، یعنی رومنز اور پرشینز کے وہی ملوکیت. اس پہ انہوں نے کہا، وہ جو بخاری نے کہا تھا کچھ کہا، وہ یہ کہا تھا پکڑو اس کو. اور وہاں آگے الفاظ ہیں کہ بخاری میں تو اتنا ہے نا کہ سورۃ النور نازل ہوئی میری شان میں. سیدہ عائشہ نے کہا تیرے بارے میں بہرحال یہ نازل ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے مروان، تیرے باپ پر اور اس کی پشت پہ لعنت کی ہوئی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے. یہ وہاں پر موجود ہے. اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مسئلہ صرف آل البیت نہیں ہے، سیدنا ابو بکر ان کی اولاد، سیدنا عمر ان کی اولاد. اب اینڈ پہ مسلم شریف کی حدیث تبرکن میں دے دیتا ہوں، یہ دینا ضروری ہے. 6229 آل مروان میں سے، اسی مروان جو کہ گورنر تھا حضرت معاویہ کا، اسی کی اولاد میں سے گورنر بنا مدینہ شریف کا، اس نے سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا اور کہا کہ ممبر پر آ کر حضرت علی پر لعنت کرو. یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. انہوں نے کہا میں سیدنا علی پر لعنت نہیں کروں گا. ان کا چل اتنا کہہ دے لعن اللہ ابا التراب، مٹی والے پر اللہ کی لعنت. یہ الفاظ ہیں. یہ کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں کہ وہ سب کیا ہوتا تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہانی کرائی کہ سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے. اچھا حضرت علی پہ تنقید کرنا درست ہے اور باقی خلفاء پہ کرنا غلط ہے؟ تقی عثمانی صاحب کاش مسلم شریف 6229 پڑھ لیتے تو وہ حضرت معاویہ کے دفاع میں جھوٹی کتاب نہ لکھتے. اس کا پیج بھی میں لگا دوں گا جس میں انہوں نے کہا سب کا تو تنقید ہوتا ہے، اور سب کا مطلب تنقید بھی ہوتا ہے، گالی بھی ہوتا ہے اور لعنت بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ موجود ہے کہ لعنت بھیجتے تھے، لعن اللہ ابا التراب موجود ہے. اب سہل ابن سعد الساعدی مسکرا پڑے. بخاری میں بھی یہ روایت ہے، اس میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہہ کا لگایا. انہوں نے کہا تم ابو تراب نام اتنی تحقیر سے لیتے اور مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے. ان کا جی یہ نام کیسے پڑا؟ یعنی اس زمانے کے وہابیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت علی کی یہ شان ہے. آج کے وہابیوں کو کیسے پتا چلے گا؟ اور یہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ وہ کوئی نامعلوم آدمی تھا. نامعلوم آدمی آل مروان میں سے گورنر بن گیا. نامعلوم نہیں ہے، وہ جمعیت اہل حدیث مدینہ شریف کا امیر تھا اس زمانے کا. لو سامو، جس طرح تم تکلیف ہمیں دو گے نا، تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. آج اگلا ورژن بھی لے لو، بنو امیہ کی زبان جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے میری زبان کی لمبائی کا آغاز ہوتا ہے. لو سامو. ہاں، تو وہ جمعیت اہل حدیث مدینہ شریف کا امیر تھا جس کو یہ شان نہیں پتا تھی. پھر سہل ابن سعد الساعدی نے کہا ایک دفعہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا، میاں بیوی ہونے کے ناطے ناراض ہو کے مولا علی چلے گئے، جا کے مسجد میں لیٹ گئے. نبی علیہ السلام آئے، پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ تو بتایا گیا اس طرح یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلیں گے. تو آپ نے ایک صحابی کو روانہ کیا، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو خبر دی. نبی علیہ السلام نے عزت افزائی کی. آپ بلوا بھی سکتے تھے مولا علی کو، خود چلے گئے اور جا کے اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. مولا علی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت اگرچہ ابو الحسن تھی ابو تراب رکھ لی کہ میرے نبی نے مجھے اس نام سے پکارا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سیدنا علی کے لیے بڑی شان ہے کہ مولا علی نبی الاسلام کے غلام ہیں. ظاہر ہے رسول اللہ مولا علی کے بھی مولا ہیں، لیکن نبی الاسلام نے بجائے بلوانے کے خود جا کے ان کے ساتھ عزت افزائی کا معاملہ کیا تاکہ امت بھی سمجھے کہ مولا علی کی کیا شان ہے. نبی الاسلام نے ان کو یہ پروٹوکول دیا الحمدللہ. تو یہ روایت میں نے بیان کی، اور کافی ساری روایتیں ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور چیزیں ہیں.
ویسے بھی میں انہیں اہل حدیث یا اہل سنت کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ اہل حدیث اور اہل سنت تو وہ ہوگا جو قرآن و سنت کا ماننے والا ہوگا، خواہ بخاری اور مسلم کی احادیث رفع الیدین سے متعلق ہوں وہ ان کو بھی مانے گا، اور خواہ بنو امیہ کی بدماشی کو ایکسپوز کرنے والی احادیث ہوں وہ ان کو بھی مانے گا۔ پک اینڈ چوز والا جو معاملہ کرتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو اہل سنت یا اہل حدیث نہیں کہہ سکتے۔ ان کے لیے پھر اپروپریٹ ورڈ وہی ہے جو وہ خود بھی بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں اور لوگ بھی ایک ادبی گالی کے طور پر ان کو دیتے ہیں، لیکن وہ ادبی گالی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں آج تو ہوگی وابی وابی، ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں۔ باقی ہمیں کوئی احادیث بیان کرنے سے روک نہیں سکتا۔ یہ وہ طبقہ تھا جو قل انما انا بشر مثلکم کے اوپر بریلویوں کے ساتھ لڑا کرتا تھا۔ بریلوی کہتے تھے قرآن میں تھوڑی آیات ہیں پڑھنے والی، تم پڑھو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تم پڑھو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم پڑھو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جی وہ آیتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن عقیدہ درست کرنے کے لیے قل انما انا بشر مثلکم پڑھنا ضروری ہے۔ تو مخالفین کہتے تھے جی اس میں نبی کی تنقیص ہو جاتی ہے، یہ کہتے تھے ہم نبی کو اپنی طرح انسان نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے یہ کہنے کی کہ وہ انسان ہونے میں ہماری طرح ہے اور مرتبے میں ہماری طرح نہیں ہے؟ تم ان آیات کو چھوڑ دو نا، تم فضائل والی آیات بیان کرو۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ ان آیات کو بیان کرنے سے عقیدہ درست ہوتا ہے۔ تو سرکار یہ جو ہے نا 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، افسوس اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی۔ اس سے بھی عقیدہ بیان ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی عصمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یا کسی صحابی کی عصمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے؟ ہاں، وہ ایمان کا حصہ کسی دور کے درجے میں ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کی بنیاد جو ہے وہ تو اللہ، رسول، قرآن اور آخرت ہے، ختم نبوت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی توہین یہ کر لیتے تھے دوسروں کی نظر میں قل انما انا بشر مثلکم بیان کر کے۔ تو حدیث اگر ہم بیان کرتے ہیں اور اس میں تمہارے کسی چاہنے والے کی توہین ہوتی ہے تمہارے ذہن کے اندر، تو وہ تمہیں برداشت کر لینی چاہیے۔ تم نے تو نبی کی توہین کی ہوئی ہے خود ان کی نظر میں، جس طرح ہمارا حدیث بیان کرنا تمہیں کسی صحابی کی توہین لگتا ہے۔ اب انہوں نے نیا ڈکوسلا نکالا جی وہ تو ایک خوارج کے متعلق حدیث ہے بھائی۔ وہ کہتے ہیں حاکم میں جو روایت ہے اس میں ہے کہ ابو سعید خدری سے کہا میں خوارج کے بارے میں حدیث سننے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا میری زبان بند رہنے دو، یہ خارجی ان خارجیوں کو نہیں کہہ رہے ابو سعید خدری۔ ہاں، اس چیپٹر کی ذرا ہیڈنگ دیکھ لو اور اس کے بعد بھی حدیث دیکھ لو کہ خارجی کسے کہا جا رہا ہے۔ یہ خارجی وہ لوگ ہیں جو امام وقت کی بیعت سے خارج ہو چکے ہیں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت سے نکل گیا، خلیفہ کی بیعت سے نکل گیا، وہ خارجی ہو گیا۔ بیسیکلی وہ حضرت معاویہ ان کی جماعت کو خارجی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے، خود اہل حدیث کے جو عالم ہیں صفی الرحمان مبارک پوری، جنہوں نے کتاب لکھی الرحیق المختوم، جسے ایوارڈ ملا تھا سیرت کا نمبر 1 ایوارڈ سعودی عرب میں، انہوں نے بلوغ المرام کی شرح میں لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگ یہ امام وقت کی بیعت سے خارج ہوئے۔ اہل حدیث نے اردو میں ترجمہ کیا تو خارج کا لفظ جو ہے نا اس کو ختم ہی کر دیا، عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں ترجمہ ہی نہیں کیا۔ جیسے وہ گلے پھاڑنے والا کہتا ہے نا کہ عمار کو ایک فیا باغیہ قتل کرے گا، باغی گروہ نہیں، فیا باغیہ۔ فیا تو بھائی عربی کا لفظ ہے، اردو ترجمہ کر۔ تو صحیح مسلم میں باقاعدہ موجود ہے کہ خارجی کسے کہا جا رہا ہے، اور اس چیپٹر میں جس حاکم کی حدیث کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ جی 2812 کا ایک طریق وہاں پہ ہے، تو حاکم کی انہی احادیث میں پھر بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے خارجی ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عمار کو۔ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص آ کے کہتے ہیں حضرت معاویہ سے پریشانی کے عالم میں کہ عمار ابن یاسر قتل ہو گئے ہمارے ہاتھوں، اور نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے، یعنی تو خود مان رہا ہے کہ ہم لوگوں نے مارا ہے، یہ ہم نے نہیں مارا، اس کو علی نے مارا ہے، نہ علی ساتھ لے کر آتا اور نہ یہ قتل ہوتا۔
یعنی وہ ادھر کی باطل تعویل کر لی. اٹھو مت بیٹھو, جیسے وہ کہتے نہیں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع دین ہوتا تھا. تو ان کے ماموں بھی اسی طرح تعویل کرتے تھے روایتوں کی. جب مولا علی تک یہ بات پہنچی تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ امیر حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. یعنی مولا علی نے پھر آگے سے پھکی دی. جن لوگوں کو علمی بات حدیث سمجھنا ہے ان کو پھر پھکی دینی چاہیے. اس لیے مولا علی کی یہ سنت ہے پھکیاں دینا, یعنی الزامی جواب, اینٹی وینم, منطق والا جواب. تو بھائی اگر آپ ان حدیثوں کو مانیں گے تو پھر بات صرف فیہ باغیہ تک نہیں رہے گی, خارجی بھی ہو جائیں گے یہ. تو اس لیے مہربانی کرو بخاری تک رہو, حاکمی جاؤ گے تو پھر اگوں بھی مطلب نکلن گے جے. ہاں میں دسا جتنا منو چھیڑو گے میں پھر اور کھل کے اور گلاں کھول کھول کے بیان کراں گا. تو اس لیے اللہ سے ڈرے, جتنی بات ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, کیونکہ آپ کے پاس علم کے میدان میں کچھ باقی نہیں ہے. اور ہم نے الحمدللہ بخاری مسلم کو صرف رفع الیدین تک نہیں رکھا ہوا, ہر وہ چیز جو نبی اسلام نے بیان کی ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں. بلکہ اینڈ پہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم بیان کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اور یہ بنو امیہ سے مراد آپ سیدنا عثمان یا ام حبیبہ سلام اللہ علیہا یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نہ لیجئے گا. یہ کہتے ہیں نہیں وہ ساروں کو ہی بنو امیہ کہہ دیتا ہے. یہ بھی میں نے پھکا دیا تھا کہ سنو پھر ہمارے نبی نے بھی یہی کیا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, مسند ابی یعلا میں حدیث ہے, نبی اسلام نے کہا کہ میں نے بنو حکم کے بندروں کو اپنے منبر پر دیکھا ہے. حضور کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حکم کا جو پڑپوتا ہے وہ تو عمر بن عبدالعزیز ہوگا, تو آپ کو کہنا چاہیے تھا چند ایک کو دیکھا ہے. بنو حکم ذکر کیا. اور آپ کو پتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم. حکم کا پڑپوتا ہے, تو اس میں امپلائیڈ تھا کہ ایکسکلوڈنگ وہ. لہذا جب ہم بنو امیہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہم حضرت عثمان کو, ام حبیبہ کو نہیں لے رہے ہوتے. کہتے ہیں جی یہ تو اس خاندان کے خلاف ہو گیا. اور جنگ صفین میں کئی بنو امیہ کے لوگ حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. تو کیا ہم پوری بنو امیہ کو غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم تو شیعان علی مانتے ہیں بنو امیہ کو. ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو تم سمجھ رہے ہو انہی کو کہہ رہے ہیں, ہاں, اور جو تم مانتے بھی ہو. لہذا حضرت عثمان کے پیچھے تو نہ چھپاؤ یار. اور دیکھیں ام حبیبہ کے پیچھے چھپا کے ماموں ڈکلیئر کرتے ہیں اس بندے کو جس نے خود اور ان کے والد نے, جو کہ نانا ہے, یعنی یہ انہوں نے رشتے سے بنایا. حضرت علی کو کبھی انہوں نے کہا کہ امت کا چچا. حضرت علی امت کے چچا نہیں ہے, نبی اسلام کے چچا زاد ہیں نا. کبھی سنا ان کے منہ سے کہ امت کے چچا سیدنا علی ابن ابی طالب؟ اور ماموں بھی ایک, ماموں درجنوں کے حساب سے ہیں امت کے. عبداللہ ابن عمر بھی ماموں ہیں, محمد بن ابی بکر بھی ماموں ہیں, عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ماموں ہیں. اور یہ جو دو ماموں ہیں بلکہ تینوں ماموں یہ بنو امیہ نے قتل کیے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر, عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر. اور بیٹے کن کے ہیں؟ حضرت ابو بکر عمر کے. آپ کو یہ بتاتے تھے نا وہ جی اہل بیت کے ساتھ تو رشتہ داری ہیں حضرت ابو بکر کی, شیعہ بھونکتے رہتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ حضرت ابو بکر کی جو اولاد ہے وہ تو شیعان علی تھی اس لیے رشتہ داری ہیں. محمد بن ابی بکر جو تھے ان کی پرورش تو حضرت علی نے کی تھی, کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ نکاح کیا تھا اسما بنت امیس کے ساتھ. اور جنگ جمل میں یہ حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے اور انہی کے ذریعے حضرت علی نے سیدہ عائشہ کو واپس بھجوایا تھا. تو حضرت ابو بکر کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں, لیکن یہ بھی بتاؤ کہ حضرت ابو بکر کی اولاد حضرت علی کے ساتھ تھی, بنو امیہ کے ساتھ نہیں تھی. یہ بھی ساتھ بتاؤ, پورا سچ یہ ہے. تو چیزوں کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرے. ہم الحمدللہ جو صحیح بات ہے وہ امت کو بتاتے ہیں. تو وہ ماموں اور وہ نانا جس سے ٹکر لے کے ہماری ماں نے حضور سے شادی کی, ام حبیبہ, ٹکر کس سے لی؟ اپنے باپ سے. آپ کو بتاتے ہیں نا وہ مشہور کہ جی وہ جب صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی تو اس موقع پہ ابو سفیان دوبارہ رینیو کرنے آئے تو نبی الاسلام کے بستر پہ بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے وہ بستر سمیٹ لیا تھا کہ یہ نبی الاسلام کا بستر ہے, تم میرے باپ ہو لیکن اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی. مشرک جو ہے نجس ہے. یار وہ شخص جس سے ٹکر لے کے ہماری ماں نے شادی کی رسول اللہ کے ساتھ,
کل کو وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے تو اب رشتہ داری کی دوست لگا رہے ہیں. دیکھیں نا جی, وہ امہات المومنین کے والد ہیں نا جی, تو امت کے نانا ہوئے نا جی. کون سے نانا؟ جنہوں نے مسلمان ہونے سے روکا تھا ہماری ماں کو, وہ والے نانا. تو نسبت اس طرح نہیں بناتے بھائی. یہ تب نسبت ہوتی جب وہ ماموں اور نانا ہماری ماں کو نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کرتے مسلمان ہونے کے لیے, اور وہ مسلمان بعد میں ہوتی ہیں اور حضور سے شادی کرتی ہیں, تو پھر تو آپ یہ دھونس لگاتے ہیں ہمیں رشتے کی. تو خیر یہ بات پھر کہاں سے کہاں جائے گی, میرا خیال ہے اتنی ہی کافی ہے. ویسے ہی محرم کا مہینہ ہے, تو باقی آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں, ہمارے استاد کی ویڈیوز دیکھیں. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جب فوت ہوئے تو ان ظالموں نے میسج کرنے شروع کیے جی کہ صحابہ کے خلاف بھونکنے والی زبان بند ہوگی. ٹھیک ہے, نعوذ باللہ. دیکھو, جو صحابہ کرام کا سب سے زیادہ دفاع کرنے والے تھے, اہل بیت کا سب سے زیادہ دفاع کرنے والے تھے, آدھے آدھے کلپ ان کے کاٹے انہوں نے. تو میں نے پھر نا ان کو جواباً اس وقت میسج کیا, میں نے کہا تمہارے ابن تیمیہ کی زبان بند ہوئی ہے, ہمارے استاد کی زبان بند نہیں ہوگی. وہ قیامت تک اپنی ویڈیوز میں زندہ رہیں گے. آج ہزاروں لوگ ہیں جو مولانا اسحاق صاحب کی وفات کے بعد ان سے متعارف ہوئے ہیں. ان کی زندگی میں کم لوگ ان کو جانتے تھے. اور میں نے کہا تمہارے ابن تیمیہ کو تو میری وجہ سے لوگ جانتے ہیں, یہ چند ایک اہل حدیث جانتے ہیں. عام لوگوں کو کیا پتا ہے ابن تیمیہ کون ہے؟ عام لوگوں کو تو بڑے بڑے اماموں کا ذکر ہے نا, لیکن مولانا اسحاق کا سب کو پتا ہے. ہاں, تو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی اہل بیت سے محبت کر کے قیامت تک کے لیے امر ہو گئے. ہاں الحمدللہ. تو وہ زبان بند نہیں ہوئی ہے, وہ ایسی زبان ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بچایا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی ایک روحانی بیٹے ہماری شکل میں دے دیے ہیں جو اہل بیت کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں, لیکن پورے انصاف کے ساتھ. بالکل ہم کوئی رافضی نہیں ہے کہ کسی صحابی یا امہات المومنین میں سے کسی کی توہین کریں. دنیا اور آخرت میں ان سب کو جنتی مانتے ہیں, لیکن اہل البیت کے مقابلے پہ جو ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی اس میں ہم اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں, غدیر خم پہ کھڑے ہیں. توحید ڈنکے کی چوٹ پہ بیان ہوگی, اہل بیت کا دفاع بھی ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا. پہلے 300 سال میں حدیث کی کتاب ہے کتاب الاوائل, جس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں اور روایتیں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے ہوئے. مثلا وہ ترمذی کی روایت لے کے آئے ہیں, اس کے اندر اپنی سند سے, امام ترمذی کے تو وہ محتاج نہیں اس کے لیے کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں, کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. کتاب الاوائل وہ کتاب جس میں اول جو کام ہوئے ہیں وہ سارے جمع ہوئے. اسی میں وہ حدیث لے کے آیا کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا, اسی میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اب شیخ زبیر صاحب نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا کہ وہ اس حدیث کو فٹ کریں یزید بن معاویہ پہ, لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تھا اس حوالے سے. شیخ البانی نے بہرحال اس کو جس پہ فٹ ہوتی تھی اسی پہ فٹ کیا. شیخ البانی نے یہ حدیث لی سلسلہ حدیث صحیحہ میں, اس کی وجہ سے یہ حدیث انٹرنیشنل ہو گئی. کتاب الاوائل کو تو چند لوگ جانتے ہیں, لیکن سلسلہ حدیث صحیحہ تو سارے لوگ جانتے ہیں. اس میں یہ حدیث شیخ البانی لے کے آئے, تو اس کے اندر پھر انہوں نے کمنٹس کیے کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کے انتخاب کے طریقے کو بدل دیا اور اسے ملوکیت بنا دیا. تو وہ کون ہوا پھر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام نہیں لکھا, لیکن انہوں نے اشارہ چھوڑ دیا کہ کس نے سنت کا طریقہ بدلا. اچھا, انہی چیزوں کو سپورٹو پھر کئی ایک حدیثیں ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پیالے لیے, ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی شریعت کا علم, دوسرا اگر میں تمہارے سامنے ذکر کروں تو میری شہرک کاٹ دی جائے. وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ علم لدنی تھا. تو حضرت ابو ہریرہ تو کسی سلسلے میں نہیں آتے, کوئی بات وہ کریں کوئی فٹ بھی بیٹھتی ہو, پھر آپ کے تو تصوف کے سلسلے وہاں سے جانے چاہیے. وہ حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں. ان کا تعلق دین کے افعال کے ساتھ نہیں تھا بلکہ شخصیات کے ساتھ تھا. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منافقین کے نام بتائے تھے. کن منافقین کے؟ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ, جن کے بارے میں مسلم کی اسی حدیث 7035 میں کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں, ان میں 8 ایسے ہیں ان کی پشت کے اوپر ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور اس سے ان کی موت ہوگی. جو میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے,
یہ اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں. ٹھیک ہے. تو اس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسرا میں زہر کر دوں تو میری گردن کاٹ دو. اب اس کی ایکسپلینیشن صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. تابعی کہتے ہیں سعید بن عمر، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم یہ دونوں مسجد نبوی میں موجود تھے، کیونکہ مروان بن حکم گورنر تھا اور جب کبھی وہ جاتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو اپنی جگہ گورنر مقرر کر کے جاتا تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان کے کوئی اعلی کار بنے تھے، وہ سچائی کرتے تھے. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے انس بن مالک شیعہ، آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے انس بن مالک اور ابو ہریرہ کا دفاع کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم، حضرت ابو ہریرہ بھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے صادق اور مصدوق نے یہ فرمایا تھا، سچے نے اور جس کی تصدیق کی گئی، کہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں ہوگی. اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے بنو امیہ یا بنو مروان، وہ تو مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے حدیث. حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو حکم کے جو بندر ہیں وہ میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں، اور پھر وفات تک حضور کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. یعنی آپ اتنے دکھی ہوئے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر پہ ہی مسلط ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بنو جو قریش ہیں ان کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے. یہ سن کر مروان کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو، حالانکہ وہ خود بھی تھا اس میں شامل نا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں بنو فلاں اور بنو فلاں کا نام لے لے کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. ظاہر ہے وہی تھا نا حکمران، تو اب وہ نام لیتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ بھی شہادت کے درجے پہ پہنچتے نا. تو وہ انہوں نے آخری درجہ اڈاپٹ کیا، اور یہ جائز ہے. یہ بعض لوگ جو تان کرتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ کے اوپر، بھئی آپ حضرت ابو ہریرہ کو حسین ابن علی تو نہ سمجھیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. تو یہ حضرت ابو ہریرہ درمیان کے درجے میں تھے، زبان سے بھی کچھ بیان کیا اور دل میں تو ظاہر ان کو برا سمجھتے تھے. تو کہتے ہیں میں چاہوں تو فلاں فلاں بتا سکتا ہوں. راوی حدیث کہتے ہیں جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا اس سعید تابعی کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا. تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو حکمران دیکھتے تھے تو کہتے تھے مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکے ہیں جن کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے. اچھا اسی حدیث کے اندر موجود ہے، وہ حدیث کا راوی کہہ رہا ہے اور آپ بہتر جانتے تھے. یعنی وہ ان کا پوتا کہتا ہے سعید تابعی بہتر جانتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں. اسی کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قریش کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. قریش کا قبیلہ کون سا؟ بنو امیہ. تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امت کو یہ حکم دیتا ہوں کاش میری امت ان سے الگ رہے، اس سسٹم کا حصہ نہ بنے. لیکن یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ اس سسٹم کا حصہ بنی. تو یہ میرے بھائیوں آپ کو یعنی پتہ چل گیا یہ لونڈے کون تھے، یہ بنو امیہ ہی کے تھے.